بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، یہ سیکنڈ کا چیپٹر ہے، سیکنڈ ایئر انگلش کا، ریفلیکشنز آن دا ری اویکننگ ایسٹ، جس کا رائٹر ہے برٹرنڈ رسل۔ برٹرنڈ رسل کا نام بہت بڑے رائٹرز میں آتا ہے، اور یہ جو چیپٹر آپ کو دکھ رہا ہے اصل میں یہ اس کی بک سے لیا گیا ہے۔ تو ریفلیکشنز آن دا ری اویکننگ ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسٹ کی یعنی مشرق کی ری اویکننگ پر بات کرے گا، اثر نو بیداری پر، صحیح، ری اویکننگ دوبارہ سے بیداری پر۔ ریفلیکشنز کا مطلب ہے غور و فکر۔ تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب کہ ایسٹ کی کنٹریز کو آزادی حاصل ہو رہی تھی، وہ وار آف انڈیپینڈنس لڑ رہے تھے، اور دنیا کے افق پر ان کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ تو اس چیپٹر کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا بتایا، اس میں بہت سارے مین پوائنٹس ہیں۔ اچھا، آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے اور کوئی 10 بجے کا وقت ہے، 10:08 ہو رہے ہیں ابھی، اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پر بارش کی آواز بھی سنائی دے رہی ہو، تو وہی ایک یادگار ریکارڈنگ ہو جائے گی یہ۔ اس میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے جس بات کو اسٹارٹ کیا نا اس نے، وہ یہ کہا ہے کہ جو ری اویکننگ ایسٹ ہے یہ ایک موومنٹ ہے، یعنی ایسٹ کا دوبارہ سے بیدار ہونا۔ وہی کہ جب قومیں سو جاتی ہیں نا تو وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لی جاتی ہے۔ اب یہ چونکہ دوبارہ آزادی کی طرف جا رہے ہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ایک موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے نا تو اس کو بہت بڑے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے ساتھ اس کو سمجھنا ہوگا، ایک وسیع تاریخی پس منظر کے ساتھ اس کو سمجھنا ہوگا۔ اپنی بات کا آغاز وہ اس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کی اگر بات کریں تو ان کے درمیان آلٹریشن آف پاور جو ہے، یعنی طاقتوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ کبھی ایسٹ ڈومیننٹ ہو گیا، کبھی ویسٹ ہو گیا، مطلب کبھی دنیا پر مشرق کی حکومت تھی، اس کا سکہ چلتا تھا، کبھی مغرب کا چلتا تھا۔ تو کہتا ہے اس چیز کی اگر بات کریں کب سے شروع ہوئی ہے، وہ کہتا ہے 2000 سال جو آخری گزرے ہیں اس سے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ سب سے پہلے کی ہم بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسٹ سب سے پہلے ڈومیننٹ تھا، اور یہ ویسٹ کے مقابلے میں زیادہ سویلائزڈ تھا اور زیادہ پاورفل تھا۔ مطلب اس کی سویلائزیشن بھی بہت شاندار تھی، اور یہ طاقت کے اعتبار سے، فوجی طاقت، عسکری طاقت، وہ بھی شاندار تھی۔ بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی آپ کو آئی ہوگی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسٹ کا یہ دور چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر ویسٹ کا دور آیا، اور ویسٹ کے عروج کا دور ایسے شروع ہوا کہ جب سلطنت روما زوال پذیر ہوئی ہے تو ان کا دور ختم ہوا ہے۔ لیکن یہ ویسٹ جو لیڈ کرنے لگا، ایسٹ کا نمبر ختم ہوا، اور ویسٹ یعنی مغرب کی اچانک جو ہے کامیابی کی باتیں اور اس کا چرچا اور اس کا سکہ چلنے لگا، یہ کب سے ہوا؟ وہ بتاتا ہے کہ جب یونان کا عروج شروع ہوا تو انہوں نے سویلائزیشن میں ترقی کی، اور جب الیگزینڈر سکندر اعظم اس کی فتوحات ہوئیں تو انہوں نے طاقت میں پھر لیڈرشپ حاصل کر لی۔ مطلب یہاں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا پر اگر حکومت کرنی ہے اور راج کرنا ہے تو صرف طاقت کافی نہیں ہے، بلکہ سویلائزیشن، تہذیب، تمدن، علم، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، کیونکہ وہ قومیں زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں جو صرف طاقت کے بل پر آئے، بلکہ یہاں پر کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ علم کی بھی شمع اپنے ہاتھ پہ رکھے، سویلائزیشن بھی ان کی ہو۔ آگے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا، بھائی ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ انہیں عروج مل گیا تھا، پہلے ایسٹ ڈومیننٹ تھا، پھر ویسٹ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن جب جرمنز اور روم کی لڑائیاں شروع ہوئیں تو ان لڑائیوں سے اور جنگوں سے ویسٹ نے اپنی طاقت کھو دی، اور پھر وہ بات نہیں رہی تو دوبارہ سے ایسٹ ڈومیننٹ ہو گیا۔ لیڈرشپ، پاور میں، کلچر میں دوبارہ شفٹ ہو گئی ایسٹ کی طرف، یعنی مشرق کی طرف۔ اور وہ کہتا ہے یہ وہ دور تھا جو کہ خلافت کا دور تھا، اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور یہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ رومن ایمپائر کے جو علاقے تھے انہوں نے وہ بھی فتح کر لیے تھے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی سلطنت قائم کر لی تھی۔ آگے وہ یہ کہتا ہے کہ اسی وقت ایسٹ میں
چائنیز ایمپائر بھی ایک چل رہی تھی جس کو ٹینگ ڈیناسٹی کہا جاتا ہے. ٹینگ ڈیناسٹی کا جو دور ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 18 اے ڈی سے 907 اے ڈی تک کا ہے. تو ان کے دور میں بھی بہت عروج پر تھا مشرق، اور مشرق میں ایک طرف اسلامی سلطنت تھی تو دوسری طرف یہ چینی سلطنت تھی، اور یہ بھی ایکولی گلوریس تھی، شاندار تھی اور ایکسٹینسو پھیلی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ سپرمیسی آف ایسٹ کی اگر بات کریں، سپرمیسی آف ایسٹ یہ یعنی بالا تری جو ایسٹ کو مشرق کو حاصل ہوئی تھی، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک ورلڈ اور چائنا دونوں اس میں شامل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی سپرمیسی یہ ملٹری میں بھی تھی، یعنی فوجی ذات طاقت بھی ان کے پاس بہت تھی، اور سویلائزیشن کی نالج کی بات کی جائے، سائنس، فلاسفی، پوئٹری، آرٹس وغیرہ، اس میں بھی ان کو لیڈرشپ حاصل تھی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور خود وہاں کے رائٹرز نے اس دور کو اپنے یاد کرتے ہوئے دا ڈارک ایجز کا نام دیا ہے. وہ کہتا ہے باربیرزم میں یورپ ڈوبا ہوا تھا، جہالت کی تاریکی ہر طرف چھا چکی تھی، اور یہاں پر ایسٹ جو تھا مشرق وہ علم کی روشنی سے چمک رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر ڈارک ایجز کی بات کریں تو یہ یورپ میں تھی تو، لیکن صرف کرسچن یورپ میں. یورپ کے اندر اسپین بھی آتا ہے لیکن وہاں کے حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر مسلم حکومت قائم تھی، محمدن ورلڈ، اور وہاں پر شاندار بریلین کلچر، ایسا کلچر موجود تھا جو جگمگا رہا تھا. میں اگر کسی اور کتاب کا یہاں پر ریفرنس دیتے ہوئے بات کروں تو میں نے وہاں پر پڑھا کہ لوگوں کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا اس دور میں تو وہ مکہ اور مدینہ، بغداد، بخارا اور یہ اسپین کا سفر کیا کرتے تھے، جس دور میں وہ ہسپانیہ کہلاتا تھا. علامہ اقبال نے بھی اس پر پوری نظم لکھی نا، اے ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. یہ ایک لمبی نظم ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کیا اس نے. اب وہ آگے کہتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کیا، وہ جہالت کا دور ان کا ختم ہونے لگا، اور پھر کولمبس اور واسکو، جس کو ہم واسکو ڈی گاما پڑھتے ہیں، اس کے پروننسیشن ڈیفرنٹ ہے، واسکو ڈا گاما یہ انگلش پروننسیشن ہے. تو ان لوگوں نے پھر نیو ویسٹرن امپیریلزم کی باغ دوڑ کے لیے کام کرنا شروع کیا. یہ امپیریلزم ہوتا کیا ہے، میں یہاں پر تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا. ویسے تو آپ سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ امپیریلزم کا مطلب ہے شہنشاہیت. تو امپیریلزم ان ایکچوئل کہا جاتا ہے اس پالیسی کو جس میں کوئی ملک اپنی طاقت کو اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی حدود بڑھ سکے. میں اس کو اور آسان کر کے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی ملک اگر اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے یا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیسے بڑھائے گا؟ یوز آف ملٹری فورسز کے ذریعے، یا اسی طرح کے اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے، تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے. تو واسکو ڈی گاما اور کولمبس کو نیو ویسٹرن امپیریلزم کا، یا آپ یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں شہنشاہیت کا، ویسٹرن شہنشاہیت کا، امپیریلزم کا پائنیئر سمجھا جاتا ہے، پیش رو سمجھا جاتا ہے. پائنیئر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ان کی جو خطرناک ترین طاقتیں تھیں، ان کے خطرناک ترین ہتھیار تھے، وہ سائنٹیفک ٹیکنیکس تھیں. اب سائنٹیفک ٹیکنیکس کیسے ہو گئیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، بوم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مطلب اس دور سے آغاز ہوا ہے. صحیح ہو گیا. اب وہ آگے کہتا ہے کہ لیکن اگر ابھی کی بات کی جائے، یہ برٹن رسل اس زمانے کی بات کر رہا ہے، اپنے زمانے کی، اور اس سچویشن کو سامنے رکھ کر جو کہ اس وقت اس کے زمانے میں ویسٹرن ورلڈ کی تھی. وہ کہتا ہے لیکن یورپ کی اگر ابھی حالت کو دیکھا جائے ویسٹرن ورلڈ کی تو یہ خطرے میں ہے. کیوں خطرے میں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ وہی ریزن ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جرمنز کی اور دوسرے جو نیٹیوز ہیں ویسٹ کے، ان لوگوں کی آپس میں جو وار ہے اس سے دوبارہ سے یورپ کو انفیبلڈ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے. پہلے اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. پہلے
جب وہ جرمن اور رومنس کی لڑائیاں ہوئی تھیں، جرمنس نے رومن کی طاقت کو تباہ تو کر دیا تھا، لیکن خود اپنی وہ والی حیثیت نہیں بنا سکے تھے وہ، اور وہ اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکے تھے دنیا کے سامنے جو کہ رومنس کا تھا، کیونکہ ان کے پاس سویلائزیشن بھی تھی. یہ پاور کے تھرو تو آ چکے تھے، ان کی طاقت کو تباہ کر دیا تھا، لیکن سویلائزیشن کی کمی تھی. تو وہ یورپ کی اپنے دور کی سچویشن کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ وہی حالت نظر آ رہی ہے کہ جرمنس اور دوسرے جو نیٹیوز ہیں ویسٹ کے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس خطے کو یعنی یورپ کو کمزور کر رہا ہے. اب وہ آگے بات کرتا ہے ایشیا کی. وہ کہتا ہے ایشیا میں وائٹ امپیریلزم جو آیا، وائٹ امپیریلزم سے مراد وہ یورپ کی شہنشاہیت کہ انہوں نے جو اپنی پاور اور انفلوئنس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا، جیسے ایشیا پہ بھی کیا، اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے اپنا غلام بنایا اور قبضہ، پھر دوسرے خطوں پر قبضہ، اور اس طرح اپنی ریاست کی حدود کو بڑھایا، طاقت کو بڑھایا، انفلوئنس کو بڑھایا. وہ کہتا ہے کہ ایسی حالت میں نے دیکھا کہ ایشیا کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ انسولینس کا سامنا کرنا پڑا، یعنی بہت زیادہ حقارت آمیز رویہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیا گیا وائٹ امپیریلزم کے لوگوں کے ذریعے، یعنی یورپ کے لوگوں کے ذریعے. ایشیا کے لوگوں کی انہوں نے عزت نہیں کی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو بہت دباتے ہیں اور اس پر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، تو موڈ آف ریزسٹنس، مزاحمت کا جو رویہ ہے اور مزاج ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کب تک تھپڑ کھاتا رہے گا، کب تک وہ مار کھاتا رہے گا، ریزسٹ تو وہ کرے گا. وہ کہتا ہے یہی وہ جو چیز ہے، یہی فائٹ فار انڈیپینڈنس میں چینج ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی ریزسٹنس جو کہ آگے جا کر فائٹ بن جاتی ہے انڈیپینڈنس کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھیں تو وہ فتح کی خواہش میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو بھائی جو کچھ یورپ کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا، تو ظاہر ہے ان مخالفت ہونا تو لازمی بات ہے. آگے وہ وائٹ امپیریلزم کی بات کرتا ہے کہ ابھی بھی اس کے ایسے اثرات ہیں جن کو ختم ہونا ہے. جیسے فرینچ کی بات کی ہوئی اس نے کہ یہ انڈو چائنا کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے. برٹش اس وقت ملایا سے چمٹا ہوا تھا، ایجپٹ اور سوڈان سے بھی مزید جو ہے وہ دولت لوٹنا چاہتا تھا. وہی کہتا ہے کہ انہیں بھی ختم ہونا ہی ہے. اور ابھی بھی جو بات اگر کرنٹ سچویشن کی جائے، یہ اس کے دور کے کرنٹ سچویشن ہے، صحیح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایشیا میں اب ان لوگوں کی وہ طاقت یورپین کی باقی نہیں رہی جو کبھی تھی، اور نہ یہ دوبارہ ریٹین کی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا کیسے باقی نہیں رہی؟ وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہی کہ ورلڈ وار جو ہوئی ہیں اور جو دنیا کے حالات بدلے ہیں. اب یہ دوسرے ممالک پر جو پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان پہ قبضہ کر چکے تھے، اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور وہ دم نہیں ہے کہ یہ مزید اس چیز کو کنٹینیو کر سکے. وہ ایشیا کے بارے میں کہتا ہے کہ ایشیا کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے، اب یورپ تو کمزور ہو گیا، اس کی تو گرفت کمزور ہو گئی، اس کو تو جانا ہی ہے. وہی برٹن رسل کے طور کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن ایسی سچویشن میں رشیا جو ہے، اس کو رشیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، روس، رشیا، یہ ایشیا کے لیے خطرہ ہے. اور اس کا جو سسٹم ہے گا کمیونزم، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر آ گیا، ایشیا ری ایویکنگ کی طرف جا رہا ہے، اگر اس نے کمیونزم کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی رشین پاور یہاں پر آ جاتی ہے، تو دیکھیں یہ چیز نہ انسانیت کے فیور میں ہوگی، نہ سویلائزیشن کی فیور میں ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہوگی. اس لیے ان کو اس سے بچنا چاہیے. کمیونزم کی اس نے برائی کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اس لیے برا ہے کہ اس کی ایک تو فلاسفی جرمن ہے، اور اس کے جو لانے کا طریقہ ہے نا وہ ملٹری فورس کے ذریعے ہے، وہ اس طرح امپوز کیا جاتا ہے زبردستی. کمیونزم ہوتا ہے کیا ہے ویسے؟ تو یہ بک میں ویسے شامل نہیں ہے، میں نے یہاں پر تھوڑا سا لکھ دیا تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے. تو دیکھو یہ جو اتنے ازمس ہیں نا، سیکولرزم ہے، کیپٹلزم، ظاہر ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے. ایک سائڈ ان کی اکانومیکل ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ پولیٹیکل سائڈ کو بھی ٹچ کرتے. ویسے آپ اس کا ایک شارٹلی کو سمجھ لیں. مزید اس پر آپ جاننا چاہیں تو لیکچر سرچ کر لیجیے گا یوٹیوب پر. ویسے ایک مختصر سا تعارف کمیونزم کا مل جائے گا آپ کو اس سے جو میں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے ان وچ گڈس آر اونڈ ان کامن اینڈ آر اویلیبل ٹو آل ایز نیڈیڈ. یہ جو آنرشپ ہوتی ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے اس کے اندر. اسی طرح ایک اور لائن اگر اسی سے ریلیونٹ دیکھیں، ہوتا ہے نا کہ الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ وضاحت اور کر دیتے ہیں.
تھیوری یہ ایک ایسی تھیوری ہے ایڈوکیٹنگ ایلیمینیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی. جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے نا, یعنی آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا گھر نہیں رہے گا اس سسٹم کے دوران, صحیح, وہ اس پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کو اس بات کو فیور کیا جاتا ہے اس میں کہ انسان کی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی. یہ پبلک میں مطلب وہ ایک کانسیپٹ اس طرح کا پھیلا دیا جاتا ہے. ایک اور لائن اس کے حوالے سے کمیونزم کی وضاحت کے لیے یہ کہ ڈاکٹرائن, ایک ایسا ڈاکٹرائن ہے, یہ کہہ لیں بلیف تھیوری بیسڈ آن ریولیوشنری مارکسزم, سوشلزم اینڈ مارکسزم لیننزم, that was the official ideology of the Soviet Union. صحیح ہے جی. سوویت یونین کی جو آفیشیل آئیڈیالوجی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس سے ہی ہے. تو مطلب رشیا کی بات کی جائے اس کے سسٹم کی تو وہ کمیونزم لے کر آتا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور چونکہ ہمارا یہاں پر یہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے ہم مزید اس میں نہیں جا سکتے. بس یوں سمجھ لیں کہ کمیونزم کی اس نے برائی کی ہے اور اس کو بالکل فیور نہیں کیا ہے, کہا ہے کہ بھائی یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو اپنی پراپرٹی ہے وہی آپ سے چھین لی جائے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے تو آپ کی محنت کا صلہ, یہ تو خطرناک بات ہے نا. تو یہ اس نے ایک بات کی ہے. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے ایشیا کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سجیسٹنس دیتے ہوئے کہ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بری ہیں, لیکن میں کیا کروں کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایشیا کو بھی اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اس چیز کو سوچنا پڑے گا. مان لیا کہ انڈسٹریلزم ایسی چیزیں, یعنی انڈسٹریز پھیلانا اور مشینز, اس طرح کی باتیں. آپ کو پتہ نہیں یہ انگلینڈ میں آیا تھا تو ظاہر انڈسٹریز جب لگی تھیں, وہی کام جو پہلے ہاتھ سے ہوتا تھا جب لوگوں نے مشین سے کرنا شروع کیا تو جو مزدور رکھے ہوئے تھے ان کی چھٹی ہو گئی, اب وہ بے روزگار ہو گئے. ہاں اس کو ضرور فائدہ ہو گیا جس نے مشین لگائی ہے, پروڈکشن مزید بڑھ گئی, وہ اور امیر ہو گیا. جو غریب تھا بیچارہ, اس کو مزدوری ملتی تھی, وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلے گئی. تو انڈسٹریلزم کی بہت ساری کیا لیں سائڈز ہیں. تو بہرحال وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی انڈسٹریلزم کو آپ نے گرو کرنا ہی ہوگا. مان لیا یہ برا ہے لیکن حالات کا تقاضا ہے. اور پھر وہ انگلینڈ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارلی 19 سینچری کی بات کریں تو انگلینڈ بھی اسی وجہ سے عروج پر تھا. صحیح. رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاور کی بات کریں تو وہ بولتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے طاقت میں آیا کیونکہ انہوں نے وقت کو دیکھا, انڈسٹریلزم کو ساتھ لے کر چلے تو وہ ترقی کر گئے. وہ کہتا ہے کہ انڈسٹریلزم کے اگر آپ خلاف جانے کی بات کرتے ہیں نا, ریزسٹ کرتے ہیں, نہیں ہم نہیں مانیں گے, بولتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کیوں نہیں ہوگا فائدہ؟ بولتا ہے انگلینڈ میں جب نیا نیا آیا تھا نہیں ہے تو انڈسٹریلزم کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے, لوگ بہت بڑھ گئے تھے, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ انڈسٹریلزم کے پروٹیسٹ کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے, تو وہ کارلے کی اس نے ایک بک کا ریفرنس دے دیا ہے, پاسٹ اینڈ پریزنٹ. وہ بولتا ہے اس میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے انگلینڈ کے, لیکن فائدہ نہیں ہوا. وہ بولتا ہے اسی طرح اگر گاندھی کی بات کریں, ہندوستان میں گاندھی کے ماننے والے بہت تھے, لیکن اس کے باوجود وہ انڈسٹریلزم کے آگے نہیں رک سکا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اسپننگ ویل کی اپنی جو وہ ہے فلاسفی اس کو جو ہے زندہ کر دے, لیکن نہیں وہ کر سکا. اسپننگ ویل کیا مطلب ریسٹور نہیں کر سکا. اسپننگ ویل اصل میں نا وہ سمبل تھا, علامتی نشان تھا, جیسے آپ کے انتخابی نشان ہوتے ہیں نا, تو وہ اصل میں ایک سوشل فلاسفی تھی. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جو فارن گڈز ہیں باہر سے جو آ رہی ہیں, یہ انگلینڈ سے اور دیگر جگہ سے جو پروڈکٹس ہندوستان میں آ رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو اور اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کرو تاکہ تم گرو کرو, ترقی کرو. صحیح ہے. وہ بہرحال انڈسٹریلزم والی بات آ جاتی ہے, وہ انڈسٹریز میں چیزیں بنتی تھیں, اس میں بہرحال ڈیپتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی پروٹیسٹ انگلینڈ میں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, گاندھی کا اتنا اثر رسوخ تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا اپنی اس فلاسفی کو لے کر انڈسٹریلزم کے آگے. تو آپ کیوں زبردستی جو ہے اڑے میں اپنی ضد پر. پھر ایشیا کے فیوچر پہ وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا تو یہ وار کے اندر یوز ہو جائیں گے یہاں کے لوگ, یا پیس کی طرف. تو کیا امید رکھنی چاہیے؟ وہ پھر آگے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی دنیا جو ہے نا دو بڑے بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں. ایشیا کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی جوائن نہ کرے. دو گروپ اگر بن جائیں,
آپ اگر گروپ اے میں جائیں گے تو گروپ بی کے مخالف ہو جائیں گے، گروپ بی میں جائیں گے تو اے کے مخالف ہو جائیں گے. تو وہ ان ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں، ایشیا کو چاہیے ان دونوں میں سے کسی گروپ کا وہ ساتھ نہ دے بلکہ تیسرا گروپ بنا لے. صحیح. اگر وہ تیسرا گروپ بنا لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو ایشیا سیف سائڈ پر ہوگا، انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس تباہی سے بچ جائے گا. صحیح. آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ایشیا کو اپنی ٹریڈیشنل سویلائزیشن کی حفاظت کرنی چاہیے. اب اس کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی اگر تھنکنگ کی بات کی جائے تو اس کے جو ورسٹ فیچر ہیں، جو بہت ہی بدنما اور برے جو فیچرز ہیں، اس سے اپنے آپ کو یہ بچائے رکھے، نہ کہ اس میں گم ہو جائے. مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری ہر چیز کو کاپی نہیں کر لینا. صحیح. اور وہ ایشین کنٹریز کے بارے میں پھر آگے کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ یونائٹڈ ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ ویسٹرن ورلڈ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہاں پر اس طرح حکومت، بولتا ہے یہ ایسی فضول سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا. یہاں پر بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں، وہ مرج کیسے ہوں گی؟ اور وہ آپس میں لوگ بھی ظاہر ہے ایسی سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جیسے یہاں پر اسلامک سویلائزیشن ہے جو شاندار ہے، چائنیز اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ بھی جو ہے اب جو ہے انگلینڈ یورپ اور یہ ویسٹرن ورلڈ کی سویلائزیشن کو بہت تیزی سے ایکسیپٹ کر رہی ہے اور اپنا نشان کھو رہی ہے. ایسے ہی انڈیا کی جو سویلائزیشن ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی پرانی سویلائزیشن ہے. تو بھائی یہاں کے لوگوں کا مرج ہو جانا اور یونائٹڈ ہو جانا، یہ مرج میں یونائٹڈ کی سینس میں یوز کر رہا ہوں، وہ بولتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. انڈیپینڈنس کی بات وہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے ان لوگوں کو چاہیے اپنی انڈیپینڈنس کا خیال رکھیں، آزادی کا. اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پولیٹیکلی آزاد ہو بلکہ کلچر بھی ان کا آزاد ہو. صحیح ہے. آپ دوسروں کی کاپی نہ کر رہے ہوں، آپ دوسرے کے کلچر کو ایکسیپٹ کر کے اپنے کلچر کو جو ہے بھلا دیں. وہ بولتا ہے یہ مذہبی کلچرل انڈیپینڈنس نہیں ہوگی. تو بھائی کلچر بھی آپ کا آزاد ہونا چاہیے. وہی والی بات کہ ہر چیز کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اور دوسری کو ایکسیپٹ کر کے اپنا ہی نام بلا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کاسموپولیٹنزم کی اگزامپل بات کی اس نے. یہ اصل میں وہ کلچر ہوتا ہے جو کسی ایک ملک کا نہیں ہوتا بلکہ گلوبل. یوں سمجھ لیں کہ اگر ٹریولر ہے کوئی، وہ آئے دن مختلف ممالک میں ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ کے کلچر کو فالو نہیں کرتا ہو. وہ مختلف رنگ اس کے کیا کہتے ہیں آپ کو گیٹ اپ میں یا اس کے لائف اسٹائل میں آپ کو نظر آ جائیں گے، کیونکہ وہ سب سے ہی ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے سویلائزیشن، کوئی بھی عظیم سویلائزیشن ماضی میں رہی ابھی بھی ہے تو وہ کاسموپولیٹن کبھی بھی نہیں ہوئی. مطلب اس نے اپنا اثر ضرور قائم رکھا ہے، دوسرے کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کر لیا. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول کے، وہ یاد ہے نا آپ کو؟ بس یہ والی بات اس سے آپ لنک کر کے یاد رکھ لیں. وہ یہ کہتا ہے سائنس اور مشینری جو ہے یہ ہماری سویلائزیشن کے لیے خطرہ ہے. اب وہ ان تمام سویلائزیشنس کے لیے جو کہ آج ہیں، کاسموپولیٹنزم یہ وہ اس سائنس میں یوز کر رہا ہے کہ ہر کلچر کے اندر یہ مشین اور سائنس اب یہ انٹر ہو رہی ہے اور ان کے برے اثرات بھی ہیں. انسانی زندگی اگر چاہتی ہے کہ وہ صحیح رہے اور قابل برداشت رہے، خوبصورت رہے، تو بھائی صحیح ہے سائنس مشینری اس چیز کو یوز کرنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن نیچر کو بھلایا نہیں جا سکتا اور بھلانا نہیں چاہیے. پوئٹری، آرٹ، لو، سمپل جوائز آف لائف، جو زندگی کی سادہ خوشیاں ہیں، وہ بولتا ہے ان کو نہیں چھوڑنا، یعنی نیچر سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا. اور کمیونسٹ فلاسفی کی اگر بات کریں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر نگلیکٹ کر دی گئی ہیں، نظر انداز کر دی گئی ہیں، بھلا دی گئی ہیں. اسی لیے وہ انسانیت کے خلاف. اچھا آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ایشیا کو چاہیے کہ وہ ویسٹ کی غلطیوں کو کاپی نہ کرے. اب وہ کیا غلطیاں تھیں؟ بہت سی تھیں. وہ یہ کہتا ہے نالج میں بہت آگے بڑھے، کیا کچھ ایکسپلور کر لیا، کیا کچھ انوینٹ کر لیا، زندگی کے آرام میں اضافہ کر لیا، چاند تک پہنچ گئے. لیکن یہ جو غلطی تھی ان کی لو آف پاور اوور دا ہیومن بینگ، یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے انسانیت پر طاقت کو ترجیح دے دی، طاقت سے پیار. صحیح ہے. تو وہی انسانیت کے خلاف بس اپنا حکم چلانے کے لیے اور خود کو آسانی میں رکھنے کے لیے دوسروں کو غلام بنانا، وہ یہ والی بات ہے. بولتا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟
اب وہ جرنل بات کرتا ہے مین کائنڈ کو چاہیے کہ وہ میوچل رسپیکٹ کو سیکھ لے، یعنی اپنی آزادی کا بھی خیال ہے، دوسروں کی آزادی کا بھی خیال ہے، میوچل رسپیکٹ، اپنی عزت کا بھی خیال ہے، دوسرے کی بھی عزت کرنی ہے. صحیح. آگے وہ ایشین کنٹریز کے فیوچر کے بارے میں ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو ایشیا کے لوگ جو ہیں جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں دوسروں سے، اس سے سبق سیکھ لیں گے. صحیح. یا یہ انہی درندوں کو ویسٹرن اصل میں نا یہ ہاتھی کی شکل کا خطرناک کوئی جانور ہوتا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا تھا. وہ کہتا ہے یا تو یہ اصل میں وہ جو یہ ورڈ یوز کر رہا ہے نا، میں اس کو اگر جنگلی ہاتھی کہہ دوں سمجھانے کی خاطر تو سمجھ لیجئے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو یہ جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ہاتھوں، اسے سبق سیکھیں گے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آزادی کا خیال رکھیں گے، یا تو یہ خود جو ہے اس طرح کے خود ہی وحشی درندے بن جائیں گے اور دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے جیسا کہ انہوں نے خود دوسروں سے اٹھائی ہے. اب آگے وہ آخری بات کہتا ہے، بولتا ہے کچھ بھی ہو میں امیدوں کی اگر بات کروں تو مجھے بڑی امید ہے، اور میری امیدوں کا جو مرکز ہے وہ مشرق ہے، کہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. ری اویکننگ کی طرف یہ جا رہا ہے، یہاں کے لوگ آزادی حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسا خطہ رہے گا جو کہ انسانیت کا خیال کرے گا. اگر ورلڈ وار ہو بھی جاتی ہے تو یہ محفوظ رہے گا، یہ اپنی اصل کو بھی باقی رکھے گا، اپنے ٹریڈیشن، سویلائزیشن، ساری چیزوں کو. صحیح ہو گیا. وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں دعویٰ کروں کہ میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں ایکسپیکٹیشن اپنی اور امیدیں اس جگہ سے وابستہ رکھتا ہوں. تو یہ تھا چیپٹر، جو اصل ساری مین باتیں آپ کو بتا دی ہیں. کچھ کوشچنز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں امپورٹنٹ، آپ اس کو خود ہی پڑھ لیجیے گا، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، روک کر دیکھ لیجیے گا، آپ کی مرضی ہے. یہ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. یہ پہلا کوشچن ہو گیا، دیکھ لینا روک کر اپنے حساب سے. صحیح ہے. کمیونزم کے حوالے سے جو کوشچن ہے گا اس کا آنسر بھی آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح. ایک اور کوشچن آپ کو دکھا دیتے ہیں جو انڈسٹریلزم سے ریلیٹڈ ہے، کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ بھائی انڈسٹریلزم کو ریزسٹ کرنا، یعنی اس کے خلاف جانا، اس کے خلاف مزاحمت کرنا کیوں غلط ہے. وہی باتیں ابھی جو بتائی ہیں نا وہ یہی ہے. اور ایک اور کوشچن بھی دیکھ لو بھائی، کلچرل یونیفارمٹی، وہی کلچر ایک جیسا ہونا، دوسروں کو فالو کر دینا، اپنی اصل کو دینا، یہ سینس میں ہے. اس کا بھی آنسر تم دیکھ سکتے ہو. اور ایک اور کوشچن تمہارے لیے وہ ہے سائنس اور مشینری سے ریلیٹڈ، کہ ٹریڈیشنل کلچر کو اس سے کیوں خطرہ ہے، کیوں یہ انوالو ہو رہی چیزیں. صحیح. تو اس کا بھی آنسر یہاں پر لکھا ہے. اور اب ہو گئی کہانی ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.